حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دیکھیے منہاج السوی سے ہماری حدیث پاک چل رہی ہے 58. اور ہم نے دیکھیں حدیث پاک کو سننا ایک بہت بڑی بے شک سعادت ہے، لیکن ہم نے حدیث پاک سے ہدایت بھی لینی ہوتی ہے. ہم نے حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لینی ہوتی ہے، قربت بھی لینی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لینی ہوتی ہے. ہم نے ان کے در سے طہارت بھی لینی ہوتی ہے، اللہ کی خشیت بھی لینی ہوتی ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات سے اللہ کی قربت لینی ہوتی ہے اور اللہ کی جنت لینی ہوتی ہے. کیا کچھ آتا ہے اس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، سب سے پہلے نگاہ آتی ہے، رسول اللہ کی توجہ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہمیں طہارت، خشیت، تقوی، نور، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بارگاہ کی ہدایت، قربت، رحمت اور اللہ کی جنت تک کا یہ سفر ہے پورا. میں آپ کو حدیث پاک کی حقیقت سمجھا رہی ہوں کہ ہم نے صرف سن کے چلے نہیں جانا، سمجھ رہے ہو؟ ہم نے سن کے پھر یہ راستہ لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی. دیکھیں حدیث پاک کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری زندگی کے سربراہ، ہماری زندگی کے سرپرست، ہماری زندگی کے رہنما، رہبر، امام، استاد، معلم، مبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کیا لینے آئے؟ ہم نسبت مصطفیٰ کمانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو، اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا نبی بنا کے، رسول بنا کے اس لیے مابعوث فرمایا کہ جو بھی عمل کرو نا تم زندگی میں نسبت مصطفیٰ سے کرو. سمجھ رہے ہو؟ جو بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو، شریعت سے ہو، طریقت سے ہو، رسول اللہ کی عادت سے ہو، رسول اللہ کی اطاعت سے ہو، رسول اللہ کی محبت سے ہو، رسول اللہ کی اتباع اور قربت اور صحبت سے ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سربراہی نہیں لی نا، اگر ہم نے، اور ہم اپنی طرف سے اچھے کام کرتے رہے، اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں نا اچھے بن کے دنیا میں زندگی بھی گزارتے رہے ہیں، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا. اجر اگر آپ نے لینا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے تو پھر دنیا میں اسوۃ حسنہ، یہ نقطہ نوٹ کریں، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھیں اور اپنے سر کا، جسے کہتے ہیں نا سرپرست، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا سر کا سائیں، ہماری زندگی کا جو سرپرست ہے، سربراہ ہے، حاکم ہے. حاکم قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے حاکم بھی فرمایا ہے، اور مختار ہے. ہماری زندگی کے جو حاکم و مختار ہے نا وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے ان کی نسبت سے کرنا ہے، ان کی شریعت سے کرنا ہے، ان کی اطاعت میں کرنا ہے. ورنہ ہم جو کچھ بھی کریں گے نا اس کا پھر اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ سے اگر اجر لینا ہے نا تو پھر اللہ کے سجائے ہوئے، بنائے ہوئے
اسوہ حسنہ مصطفیٰ یہ اللہ کا معیار ہے، تو پھر اللہ کے معیار کے مطابق ہمیں اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ ہمیں ان اعمال کا اجر دے گا جو اللہ کے اسوہ حسنہ کے مطابق تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بیچ میں آ جاتا ہے شیطان، یہ نقطہ آپ نوٹ کریں، شیطان کہاں آتا ہے؟ شیطان یہی تو آتا ہے، وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پہ نہ چل۔ اس طرح شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ شیطان آ کے بیچ میں یہ کہتا ہے جو تیری خوشی ہے نا، جیسے تیری مرضی ہے نا، جیسے تجھے آسانی ہے نا، جو تیرے گھر کی رسم رواج ہے نا، جو تیرے خاندانی تیری عادات ہیں ان کے مطابق چل۔ مثلا کہ شیطان کہے گا شرعی لباس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فیشنی اور رواجی اور رسمی لباس پہن، اور تجھے تو پھر نظر آنا چاہیے کہ تو بڑی، کہتے ہیں نا پہننا اوڑھنا تجھے بڑا آتا ہے، بڑی تو فیشن والی ہے، بڑی تو ماڈرن ہے۔ تو شیطان بیچ میں آ کے ہمیں ورگلاتا ہے کہ تو مہنگے سے مہنگا، اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن، لیکن اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں نا زندگی میں، وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے مطابق لنک اینڈ ریلیٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ ہماری پوری زندگی کا ہر گوشہ، ہماری زندگی کا ہر پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک ہونا چاہیے، اور شیطان اسی کے پیچھے ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ قائم ہو، ہمارا رابطہ قائم ہو، ہماری نسبت قائم ہو۔ اور آج آپ دیکھ لیں شیطان کتنا کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پوچھے نا کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں یہ رسم ہے۔ جس کو پوچھو یہ کیوں کر رہے ہو، رواج ہے، یہ ہمارے خاندان کا یہ انداز ہے، ہمارے خاندان میں یہ چلتی آ رہی ہے روش، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شیطان، جس کو ہم پہچان نہیں پاتے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے یہی تو کہا تھا، شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ تو لوگوں کو ناشکرا پائے گا، یعنی لوگ تیری پیروی نہیں کریں گے، لوگ میری پیروی کریں گے۔ تو اللہ نے بھی پھر شیطان کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ شیطان گناہ کو گناہ نہیں کہے گا، بلکہ گناہ کو وہ حسین بنا کے دکھائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، یہ رسم، یہ رواج، یہ تیل مہندی، یہ ڈھولکی، یہ نامحرموں سے ملنا آنا جانا، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو بہت خاندانوں سے، فیملیوں سے ملنا جلنا ہے، پوری فیملیوں کا۔ تو نامحرم سے ملنا، نامحرم لوگوں کے ساتھ جا کے سج بن کے ملنا، یہی تو گناہ ہے، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ شیطان نے گناہ کو کبھی گناہ بنایا ہی نہیں، یہی تو اس کا مشن ہے۔ شیطان کی تو کہتے ہیں نا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں سے گناہ بھی کرواؤں اور انہیں گناہ کا شعور بھی نہ آنے دوں، اور وہ گناہ کر کے فخر کریں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ غیر شرعی رسمیں، غیر شرعی لباس، غیر شرعی عادتیں اور حرکتیں کر کے ہم فخریہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو بہت آنا جانا ہے، ہم تو بہت ماڈرن لباس پہننے والے لوگ ہیں، بہت کھاتے پیتے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہم مہنگے مہنگے کپڑے اور ہم بہت لیٹسٹ ڈیزائن کی جولری ہم لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شو آف، یہ دکھاوا، یہ
لوگوں کو جتانا، یہ اپنا آپ دکھانا، یہ کیا ہے صاحب؟ یہی تو منافقت ہے، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم منافقت والے بنے، نسبت والے رسول اللہ سے نہ بنے۔ آج آپ دیکھ لو ہمارا حال کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ جہالت ہے، دلوں میں کیا ہے؟ ظلمت ہے، غفلت ہے، عمل میں کیا ہے؟ منافقت ہے، اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن ختم کر رہے ہیں اور روزے اور حج عمرے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ بے اجر اور بے اثر ہو گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے نا، وہ اول تو ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہماری نسبت ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو بہت ہی کمزور، سمجھ رہے ہو؟ یعنی کمزور اتنی، میں کس سینس میں کہہ رہی ہوں، یعنی آپ دیکھیں جب ہم کوئی کرتے ہیں نا شادی شروع، تو ہم کہتے ہیں سنت ہے نکاح کرو، اتنی سی بس ہماری رسول اللہ سے نسبت ہے کہ ایک سنت نکاح کی پوری کر لی، اس کے بعد ڈھول، اس کے بعد وہ تیل مہندی، اس کے بعد کہتے ہیں نا مکس گیدرنگ، اور یہ سارا کیا ہے؟ اس کے بعد سنت شریعت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ اتنی سی رسول اللہ سے نسبت ہے نکاح کی، بس وہ کر لیا، پھر سارے کام لوگ غیر شرعی کرتے ہیں، غیر اسلامی کرتے ہیں، غیر دینی کرتے ہیں، غیر قرآنی کرتے ہیں، اور اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی دھوم دھام سے شادی کی کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے عمل میں، ہمارے فعل میں نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، نہ ایمان ہے، نہ رسول اللہ ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ ہماری عبادتیں کیا ہونی ہیں؟ ہم عبادت کے مقام پر تو پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت قائم نہیں ہوتی، کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں، دیکھیں دین کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین یہ ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے روزے رکھ لیے، میں نے حج کر لیا، یہ دین ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دین کے ستون ہے۔ دین کا جو آغاز ہوتا ہے نا، وہ لا الہ سے ہوتا ہے، کہ ہر وہ کام میں نے چھوڑ دینا ہے جس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، غیر شرعی حرکتیں، غیر شرعی رسمیں، غیر دینی عادتیں اور خصلتیں، یہ جو ہم کرتے ہیں نا، مطلب کہ ہماری عادت ہے، جیسے ماحول سے ہم پاکستان میں جیسے ایک ماحول ہے، ایک رسم ہے، لوگ دیکھیں جڑ جڑ کے دوپٹے بھی لیتے ہیں، نیٹ کے دوپٹے لے کے بھی لوگ باہر جاتے ہیں، اور سی تھرو ان کے سلیوز ہوتے ہیں اور ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسم ہے، یہ فیشن ہے، یہ رواج ہے۔ تو جب ہم رسم رواج اور فیشن کے پیچھے جائیں گے نا، تو پھر ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، طریقت مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ نے جو بہترین اسوہ حسنہ ہمیں دیا ہے، احسن دین دیا ہے، احسن کلام قرآن دیا ہے، ہم تینوں کو چھوڑ کے اپنی مرضی، اپنی خوشی، رسمی رواجی اور فیشنی کپڑے پہنیں گے، تو ہم اللہ کے ناشکرے بھی ہوں گے اور اللہ کے مجرم بھی ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، جو اللہ کا مجرم ہو، جو اللہ کا ناشکرہ ہو، تو اللہ تو کہتا ہے لا یہدی الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالموں سے زیادہ برے وہ ہیں جو غافل ہیں، جو جاہل ہیں، جو منافق ہیں، سب سے برے وہ ہیں جو مجرم ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، ہم مجرم ہو کے کیسے سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز پڑھیں گے تو قبول ہوگی، قرآن پڑھیں گے تو قبول ہوگا، روزہ اور حج عمرے پہ جائیں گے تو قبول ہوگا؟ یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے نا، اس پہ اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ کا غضب آتا ہے۔ اسے کبھی بھی اپنے اعمال کا نہ تو اسے کوئی اجر ملے گا، اور نہ ہی اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول ہوں گے۔
یہ دیکھیں ہم حجابوں میں ہیں، ہم لوگ حجابوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا بچپن سے سنا ہوا ہے بس نماز پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ قبول کر لو. ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ دیا ہے، پہلے اس کلمے کا مجاہدہ، اس کلمے کا ہم نے راستہ لینا ہے. پھر اللہ نے صراط المستقیم ہمیں بتایا ہے جو ہمارا بنیادی زندگی گزارنے کا راستہ ہے. صراط المستقیم پر ہم نے سیدھا چلنا ہے. سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول میں جب ہم چلیں گے نا تو پھر ہمیں تقوی حاصل ہوگا. ہدی للمتقین، جب ہم تقوی والے بنیں گے تو پھر ہمیں قرآن سے تزکیہ، طہارت، نور اور ایمان حاصل ہوگا. اور جب ہم ایمان والے بنیں گے نا تو ہماری عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. آپ مجھے بتائیں کیا ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے؟ عبادات کی قبولیت کا ایک درجہ ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جب تک بندگی اور والا سفر نہیں کریں گے، اللہ کے بندے نہیں بنیں گے، ایمان والا بندہ جب تک آپ نہیں بنتے، اللہ تو عبادتیں قبول کرتا ہی نہیں ہے. اور گواہی میں آپ کو دے دوں، گواہی میں آپ کو قرآن سے ہی دوں گی. سورۃ فرقان میں دیکھیں، سورۃ فرقان کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہی بات سمجھا رہا ہے. کیا؟ کہ جو لوگ قرآن کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کی پیروی نہیں کرتے، ذرا غور سے سنیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے نا، جو لوگ یہ دو کام نہیں کر رہے، پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے ایسے لوگ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے. یعنی آخرت میں اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے اعمال نامے کی طرف توجہ کروں گا جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں، لیکن پھر میں کروں گا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال کو میں غبار بنا کے اڑا دوں گا، خاک بنا کے اڑا دوں گا. ہمیں پتہ نہیں کس بات کی خوش فہمیاں ہیں. اس خوش فہمی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ پڑھ تو رہے ہیں نا، قرآن پڑھ تو رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، آگے اللہ قبول کر لے گا. اس طرح ہم کرتے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ اور یہ بھی ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس کا اللہ قبول کرے، کس کا اللہ نہ کرے. یہ ساری ہماری جو حرکتیں، عادتیں ہیں نا، خصلتیں ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، یہ غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے. جب ہم اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ہمیں قرآن کا، ہم نے کوئی قرآن کا ہمارے پاس نہ شعور ہے نہ نور ہے. اس لیے ہم نے بچپن سے جو باتیں سنی ہوئی ہیں نا، سنی سنائی باتوں پہ ہم نے اپنا دین قائم کیا ہوا ہے. ہم نے اپنا دین قرآن کی آیتوں پر اور نبی کے اسوہ حسنہ پر قائم نہیں کیا. اتنا دکھ ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، ہم نے اپنا دین قرآن کی آیتوں اور نبی کے اسوہ حسنہ پر قائم نہیں کیا. ہم نے دین جو مولویوں نے بچپن میں ہمیں کوئی گھر میں ہم نے باتیں سنی تھی نا، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، تو حج عمرے کر رہو تو اللہ قبول بھی کر لے گا اور بخش بھی دے گا. سنا سنایا دین ہم نے لیا ہوا ہے. کاش ہم دین کو سمجھتے، پہلے قرآن کو سمجھتے اور نبی کے اسوہ حسنہ سے ہم نور لیتے، پیروی کرتے، تاکہ ہمارا دین آج حقیقی ہوتا، ایمانی ہوتا، نورانی ہوتا، قرآنی ہوتا، سنا سنایا نہ ہوتا جس طرح ہمارے دین کا حال ہے. اس لیے ہم شک میں رہتے ہیں، اعمال کر کے بھی شک میں رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں. کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ میں نے تو کر لیا ہے نا، آگے اللہ خود ہی قبول کر لے گا. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اللہ نے ہمیں اپنا معیار بتایا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے ہمیں اپنا
स्टेटस भी बताया है, स्टैंडर्ड भी बताया है। अल्लाह का स्टेटस क्या है? अल्लाह का स्टेटस है तकवा। तकवा वाले बनोगे तो अमाल कबूल होंगे। अल्लाह का स्टैंडर्ड क्या है? अल्लाह का स्टैंडर्ड है उसवा हसना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसवा हसना के मुताबिक अमल करोगे तो कबूल होंगे। गारंटी अल्लाह दे रहा है। जब तक हम अल्लाह के स्टेटस और स्टैंडर्ड के मुताबिक अमाल नहीं करेंगे तो फिर वो अमाल ना ही अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं, ना ही उनका कोई अजर मिलता है। और यही शैतान सारी जिंदगी हमें इसी में रखता है। वो कहता है अपनी मर्जी और अपनी आसानी के अमल कर, अल्लाह के स्टैंडर्ड को भी छोड़ दे और अल्लाह के स्टेटस को भी छोड़ दे। और एग्जैक्टली हम यही करते हैं कि नहीं पता? ना हमें पता है अल्लाह के स्टैंडर्ड मोहम्मद और रसूलुल्लाह, अल्लाह के स्टेटस तकवा को हमने पहले हासिल करना है और फिर हमने नमाज रोज़ा ज़कात हज के लिए जाना है। हमें कुछ खबर नहीं होती और हम दौड़ पड़ते हैं हज करने के लिए। ना अल्लाह के स्टैंडर्ड ना अल्लाह के स्टेटस कुछ पता नहीं, और आके ख्याली और गुमानी खुशी में बैठे रहते हैं, बस मैं तो बख्शी गई, माँ तो जन्नत में जाऊंगी। तो ये सारी गलत फहमियाँ, ये खुश गुमानियाँ, ये खुश फहमियाँ कौन देता है आपको पता है? शैतान। और हम दिन रात उससे ले रहे हैं कि नहीं? और उसी में फिर अपने आप को तसल्ली और खुशी में रखते हैं। और हम कुरान और हदीस पाक को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम हकीकत को देखना ही नहीं चाहते और खुशफहमी में रहना चाहते हैं कि मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, क्योंकि मैं नमाजी हूँ, क्योंकि मैं हाजी हूँ, क्योंकि मैं दीन का थोड़ा बहुत मैं दीन पर अमल भी करती हूँ, इसलिए मैं बख्शी हुई हूँ। अब मुझे कोई ना बताए कि कुरान में क्या है, हदीस पाक में क्या है। मैं ख्याली जन्नत में रहना चाहती हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ ये ख्याली जन्नत कितनी देर चलेगी? हाँ, ये नफ्स और शैतान का फरेब कब तक आप रखोगे? जब आया ना मौत का फरिश्ता, तो ये जो मकरो फरेब के सारे सर्टिफिकेट है ना मिले हुए कि तू जन्नती है, तू बख्शी हुई है, तू नेक है, तू बड़ी अच्छी है, तू सही भी है, तू गनी भी है, ये सारे जाली झूठे सर्टिफिकेट जो है ना, ये पर्दे, ये सारे हट जाने। समझ रहे हैं आप? उस वक़्त जब हकीकत नज़र आनी है तो उससे बेहतर है हम हकीकत को आज देखें, आज हम हकीकत का सामना करें, ताकि हम फिर तज़किया और मुजाहिदा करने वाले बने और हम फिर अपने रसूल से हमारा राबता हो और हमें अल्लाह के दर से तज़किया और तकवा हासिल हो। आप समझ रहे हो? आज हम हकीकत को सुने, समझें, इस पर गौर करेंगे ना, तो हमारी इस्लाह हो सकती है। लेकिन अगर आज भी हमारे कान बंद हैं, जो कि कुछ लोगों के होते हैं, वो आते भी हैं ना, आके बैठ भी जाए ना, तो उनके कानों में ना और दिल में पर्दा होता है, आंखों पे भी पर्दा होता है। उन्हें ना हक की समझ आती है, ना हक सुनाई देता है। वो अपने ही ख्याल में और नफ्स की सोच में बैठे रहते हैं कि तू बनी बनाई जन्नती है, तू तो बैठी हुई बख्शी हुई है, तू तो हर एक के साथ नेकी करती है। ये खुशगुमानी, ये खुशफहमी लेके लोग बैठे रहते हैं और हक बात को ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना तज़किया लेते हैं, ना तकवा लेते हैं। तो वो हाली आते हैं और हाली चले जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं बदनसीबी वाले, जिनकी बदबख्ती उन पर गालिब आ जाती है और उन्हें अल्लाह मौका भी देता है कि वो अपनी इस्लाह कर लें, लेकिन उन पर नफ्स और शैतान इतना गालिब होता है कि वो पाक जगह पे जाके भी मन पाक नहीं करते।
کیونکہ ان کی نیت اور ارادے اپنے پاک نہیں ہوتے، اس لیے پاک جگہ پہ جا کے بھی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ دیکھیں سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنے نفس کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں ہر کوئی اللہ کے لیے نہیں آتا، کچھ لوگ اپنی عزت کے لیے آتے ہیں کہ میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو، مجھے سب پہچانے، مجھے جانے، میری مشہوری ہو۔ تو ہر کوئی اللہ کے لیے نہیں آتا، کچھ لوگ اپنے لیے آتے ہیں، اپنی ذات کے لیے آتے ہیں، ہر کوئی اللہ کی ذات کے لیے نہیں آتا۔ تو جو اپنی ذات کے لیے آتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ایسے شخص کا الہہ اس کا اپنا نفس ہے، اپنی خوشی ہے، اپنی شہرت ہے، اپنی عزت ہے، یہ اپنی عزت کا بھوکا ہے، یہ اپنی شہرت کا بھوکا ہے، یہ اپنی چاہت، اپنی ذات کی راحت کا بھوکا ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ آپ ایسے لوگوں کے وکیل نہیں ہو سکتے، نہ وکیل ہیں نہ حفیظ ہیں، آپ ایسے لوگوں کے نہ سربراہ ہیں نہ سرپرست ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دل اندھا ہے، آنکھوں پر پردے ہیں، ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ گرانی کا مطلب ہوتا ہے ان کے کانوں میں حق نہیں اترتا، انہیں اپنے مطلب کی بات سمجھ آتی ہے، انہیں حق کی بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ انہیں حق بھی بتاؤ نا تو یہ اس کو بھی بدل کے اپنے مطابق کر لیتے ہیں، حق کو حق کے طریقے سے نہیں سمجھتے، اپنے مفاد کے لیے سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے ایک تو آپ ان کے بالکل بھی وکیل نہ بنے، آپ ان کے بالکل بھی سربراہ اور سرپرست نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ لوگ جو ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یہ انسان نما ہے، اندر سے یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ شر و دواب ہیں، اور جو جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے اسے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی رستہ دکھا سکتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے، اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم نے حق کے لیے اپنے کان کھولنے ہیں تاکہ ہم حق کو حق سمجھ کر قبول کریں، اپنے مطلب کی باتیں نہ بیچ میں سے ڈھونڈیں، نہ اپنے مفاد کے لیے آ کے بیٹھیں، ہم حق کے لیے آ کر بیٹھیں، اور ہم اس لیے آ کے بیٹھیں کہ ہم اللہ کی یاد چاہتے ہیں، اپنا مفاد نہیں چاہتے، ہم اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں، اپنی ذات کو نہیں چاہتے، ہم صراط المستقیم چاہتے ہیں، ہم نبی کا اسوہ حسنہ چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو گہرا راز سمجھا رہی ہوں، جب تک ہم اللہ کی رضا اور نبی کے اتباع، جب تک ہم من پاک اور نیت صاف لے کر نہیں بیٹھیں گے نا، چاہے آپ کتنے سال جاتے رہو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنی ذات کی شہرت اور عزت کے لیے آ رہے ہو نا، تو پھر آپ کو اللہ کی محبت اور نبی کی رحمت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ چاہے جتنے مرضی آپ چکر لگا لو، جب تک آپ نفس و شیطان کے چکروں سے مکروں سے نہیں نکلو گے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو بنیادی بات سمجھا رہی ہوں، کیونکہ بعض لوگ اس بات پہ بھی فخر کرنے لگ جاتے ہیں، ہم تو وہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، ہم نے تو اس کو بھی سنا اس کو بھی سنا، ہم تو ہر کلاس میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کسی کو سننے سے یا کلاسوں میں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ آنے والے کا نیت اور اس کا من پاک نہ ہو، اخلاص نہ ہو، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، محفلوں میں جانے سے، کلاس میں جانے سے، درس میں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، بلکہ یہ عاجزی کی بات ہے، یہ ڈرنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو جا کے بھی کچھ حاصل نہ ہو
نہ تربیت حاصل ہو، نہ تزکیہ حاصل ہو، نہ تقوی حاصل ہو، نہ خشیت حاصل ہو، نہ اطاعت حاصل ہو، نہ ہدایت حاصل ہو، نہ حکمت حاصل ہو، نہ اللہ کی قربت حاصل ہو، نہ اللہ کی جنت حاصل ہو، ایسے لوگ بے حد بہت ہی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں در مصطفیٰ پہ آ کے بھی خیرات نہ ملے۔ ان کی پھر نسل اور اصل جو ہے نا وہ پھر ابو جہل سے ملتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نسلیں اور وہ خصلتیں آج بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں، جو جہاد کرنے کے لیے نہیں آتے، فساد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ اپنی پہچان خود کر لو کہ میں کس لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں اپنی اصلاح اور جہاد کی نیت سے جا رہا ہوں تو پھر میں وہ امتی ہوں جس کی نسبت رسول اللہ کے صحابی سے جا کے ملتی ہے۔ اور اگر میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ میں نے کوئی نہ کوئی جا کے منفی بات وہاں سے نوٹ کرنی ہے، یا میں نے وہاں سے باتیں جا کے توڑ مڑوڑ کے لوگوں کو بتانی ہے، اپنی عزت بنانی ہے، اپنا دکھاوا کرنا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کی جو اصل ہے نا وہ ابو جہل سے ملتی، جو جہاد کی نیت سے نہیں جاتا تھا، فساد کی نیت سے جاتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو دو طرح کے لوگ ہیں ہر وقت۔ کوئی اس لیے آتا ہے کہ میں در مصطفیٰ کا امتی بن جاؤں، متقی بن جاؤں۔ وہ جو صحابی کی نیت کا فیض لینے، در کا فیض لینے آتے ہیں، کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو ابو جہل کی نسل والے ہوتے ہیں، اور وہ فساد کی نیت سے آتے ہیں، جہاد کی نیت سے نہیں آتے۔ اب آپ اپنے آپ کو خود ہی پہچان لو کہ آپ کی اصل کس سے ملتی ہے۔ صحابی سے ملتی ہے، آپ امتی بننے آتے ہو، متقی بننے آتے ہو، یا آپ کی نسل جا کے ابو جہل سے ملتی ہے اور آپ فساد کی نیت سے آتے ہو، جہاد کی نیت سے نہیں آتے۔ سمجھ رہے ہو؟ میں نے تو آپ کو آئینہ دکھا دیا، اب آپ اپنا چہرہ خود پہچان لو کہ میں کون ہوں اور کس نیت سے جاتا ہوں۔ تو یہیں سے آپ دیکھ لیں، پھر جس نیت سے آپ آتے ہو نا، پھر آپ وہی لے کے جاتے ہو۔ تو ابو جہل بارگاہ مصطفیٰ میں آتا تھا تو کیا لے کے جاتا تھا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے وہ ہدایت لے کے نہیں جاتا تھا، وہ ذلت لے کے جاتا تھا، بدبختی لے کے جاتا تھا۔ آتا وہ بھی تھا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا آنے پہ فخر نہ کریں، اپنی حالت دیکھا کریں کہ میں کس نیت اور کس حالت سے آیا ہوں۔ آتا ابو جہل بھی تھا، بدبختی بد نصیبی لے کے جاتا تھا، اللہ کی لعنت اور ذلت لے کے جاتا تھا۔ اور آتے دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آتے ہی امتی بن گئے، متقی بن گئے، صحیح بن گئے، غنی بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن گئے۔ تو نصیب اپنا اپنا ہے، کیونکہ نیت بر مراد ہے نا۔ جو نیت آپ لے کر آؤ گے آپ کو ویسی اللہ تعالیٰ مراد دے دے گا۔ بات وہ نہیں ہوتی، بارگاہ دیکھیں ایک ہے، پوائنٹ نوٹ کریں، بارگاہ ایک ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن ایک ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کو خسارہ ملتا ہے، یہی قرآن کہتا ہے ظالموں پر لعنت ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین۔ قرآن ایک ہے، آپ نے نوٹ کیا پوائنٹ؟ یہی قرآن مومنین کے لیے بشارت ہے، جنت ہے، یہی قرآن ظالمین جب اس کے پاس آتے ہیں تو لعنت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح دیکھیں ایک راہبر ہوتا ہے، ایک استاد ہے۔ آپ جو نیت لے کر راہبر کے پاس جاتے ہو نا، آپ اپنی نیت کی رات لے کر جاتے ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک راہبر، ایک استاد، ایک حق والا راہبر یا مرشد ہے، وہ تو قرآن کا نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در طہور دے رہا ہے۔ اب یہ لینے والے پر ہے کہ وہ کیا لے جا رہا ہے، کہ وہ مردود ہو جا رہا ہے یا نور لے جا رہا ہے۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ نور لے کے جاتا ہے، جو وہ جہل والی سادی نیت لے جاتا ہے مردود ہو کے جاتا ہے۔
آپ کو سمجھ ہے؟ تو بارگاہ مصطفیٰ اور قرآن کی جو بارگاہ ہے نا، یہاں پر آنے والا جو ہوتا ہے اپنے حال کی مراد لے کر جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک فرمایا ہے میں نے تمہیں رستے دونوں دکھا دیے، دائیں ہاتھ والا بھی رستہ دکھا دیا ہے، بایاں ہاتھ والا بھی دکھا دیا ہے۔ اب چوائس تمہاری ہے، چوز تمہیں کرنا ہے کہ میں نے دائیں ہاتھ والوں میں کوشش کی ہے میں مسلمین متقین مومنین صدقین عاشقین صابرین بنوں، یا تو کوشش یہ کرنی ہے میں جہالت غفلت ظالمین غفلین فاسقین منافقین مجرمین میں سے جس طرح کہ تم ہو، جس طرح تم ہو، جس طرح کی تمہاری فکر ہے، جس طرح کی تمہاری حسد ہے، اسی طرح کا تمہیں مال مل جائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنیادی بات سمجھ آئی کہ یہ آنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں سعید ہے، پاک ہے یا شقی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے، جو مردود ہوگا وہ مردود ہی جائے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ نور لے جائے گا۔ اب اپنا اپنا جائزہ خود لیں، میں آپ کو کرائٹیریا بتا دیا، اب آپ اپنا جائزہ خود لیں، میں کس نیت سے آتا ہوں اور میں وہاں کیا لے کے آتا ہوں، اور میری اصل کہاں پہ ہے، میری اصل صحابی سے جا کے ملتی ہے یا میری اصل ابو جہل سے ملتی ہے، میں کس نسل بندہ ہوں کہ آپ خود سوچیں۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ وسلم میں دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک کافر آیا مہمان بن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو شان ہے کہ آپ ہر کسی کو کہتے ہیں نا موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور ہر کسی کو آپ صحبت دیتے ہیں۔ اب یہ بات تو میں آپ کو سمجھا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحبت دیتے ہیں، یہ آنے والے ہے کہ کیا نیت لے آتا ہے، اگر اس کی نیت فساد ہے تو وہ صحبت مصطفیٰ سے بھی وہ کہتے ہیں عزت لے کے ہی جائے گا، وہ ذلت لے کے جائے گا، اور اگر آنے والے کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے تزکیہ تقوی لے کے جہاد کی ہے تو پھر وہ عزت لے کے جائے گا۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں ہر کوئی آتا، اسی طرح دیکھیے جو بارگاہ مصطفیٰ کے فیض یافتہ ہوتے ہیں یا پیروکار ہوتے ہیں نا، ان کی بار میں بھی ہر کوئی آتا، ہر کوئی کہتے ہیں نا ان کی بارگاہ سائے بن کے آتا ہے، وہ ہر کو آنے دیتے ہیں، لیکن یہ پھر مراد کس کو ملنی ہے، کس کو اصلاح ملے گی، یہ آنے والے حال پر ہے، اور کون گواہ کے جائے گا یہ آنے والی کی نیت پر ہے۔ موقع تو رسول اللہ بھی دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار منگتے فقیر بھی دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ آئی جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، جیسے دیکھیں وہ کافر بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں نا فیض یاب ہو ہی جاتا ہے، اگرچہ کچھ وقت لگا، اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، شروع میں کیا ہوا، اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا رسول اللہ نے حکم دیا، وہ دوہی گئی تو تمام دودھ ہی گیا، دوسری بھی وہ بھی اس کا بھی وہ دودھ ہی گیا، پھر ایک اور دو گئی اس بھی پی گیا، یہاں کے 7 بکری کا دودھ گیا۔ دوسری صبح وہ اسلام لے آیا، دوسری صبح آپ نے نوٹ کیا اس بات میں ہمیں بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ منافق ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو در مصطفیٰ سے سچ لے بھی رہا ہوا ہے جانتا بھی نہیں۔ در مصطفیٰ سے دیکھیں کیا نہیں ملا، آج کے میں اس کو تو دیکھیں بکری کا دودھ ملا، ہم اس دور میں کیا ملا ہوا ہے، در مصطفیٰ سے قرآن ملا، اسلام ملا، صراط المستقیم ملا، کلمہ کا وعدہ ملا، نبی کا اسوہ حسنہ ملا، امت محمدی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ نہیں ملا ہمیں مصطفیٰ سے، لیکن یہ تو بات ہے منافق لے کے نہیں پہچان رہا اسلام کہاں سے آیا ہے، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ قرآن سارا پڑھ کے بھی انہیں سمجھ آتی اسوہ حسنہ مصطفیٰ اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو اسوہ مصطفیٰ کی پیروی کرو، جنہیں اس اسوہ مصطفیٰ کی پیروی اطاعت کی اس میری اطاعت کی،
اتنی عظمت اور شان دیا رسول اللہ کو، لیکن ایسے منافق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در سے لے سب کچھ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے۔ آنکھوں پر پردے، دلوں پر پردے ہیں، کانوں میں پردے۔ اس مثال سے اللہ یہ سمجھا رہا، سمجھ رہے تو ان کے حجابات ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی عظمت اور شان ماننے سے روکتے ہیں۔ وہ اسی بات پڑھ رہے ہیں کہ میلاد کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، میلاد تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ جو اگر میلاد نہ ہوتا تو قرآن کیسے آتا؟ سوچیں ذرا بات، یعنی یہ منافقہ حال ہے کہ یعنی لے بھی در سے رہے ہیں، آ بھی ان کے در سے رہے ہیں، پی بھی در سے رہے ہیں، نور، تزکیہ، طہارت، تقوی، قرآن، اسلام، خشیت، اطاعت، ہدایت، حکمت، نصیحت، محبت، سب برے مصطفیٰ سے یہ فیض و برکات کا یہ دریا بہ رہا ہے، ان کے در سے ساری خیرات مل رہی ہے اور وہ بیٹھے لڑ رہے ہیں میلاد نہیں کرنا چاہیے۔ سوچیں آپ، یہ غلط کا حال ہے کہ بھئی میلاد، رسول اللہ کی ولادت نہ ہوتی تو ہمیں ساری خیرات کہاں سے ملتی؟ یہ بڑی کیوں ہے کہ یاد نہ کرو؟ ہم ہر وقت ملا رہے ہیں، ہر وقت رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر وقت رسول اللہ کے اسوہ حسنہ، ان کے در سے نور لے رہے ہیں، یہی تو ملت ہے۔ ان کے در سے تزکیہ، طہارت، تقویٰ لے رہے ہیں، یہی تو ملت ہے۔ ان کے در سے نصیحت، حکمت، ہدایت لے رہے ہیں، یہی تو ملت ہے۔ اور میلاد کیا ہے؟ لیکن یہ حالت کی حال دیکھیں، لوگوں کی حال ہے میلاد بھی لڑ رہے ہیں۔ بھئی میلاد تو نہیں چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اگر میلاد نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پاک نہ ہوتی تو آپ سوچو ہمیں کہاں پتہ چلتا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کیا ہے، نصیحت کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، اللہ کی جنت کا راستہ کیا ہے، ہم کچھ بھی نہ ملتا۔ اور ہم تو گئے گزرے جاہل ہیں، ہم تو یہ تو دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ کافر آیا تو وہ پہچان نہیں پا رہا تھا، کافر آیا تھا پہچان نہیں پا رہا تھا، 7 بکریوں دودھ پی کے بھی پہچان پا رہا تھا۔ اور ہم اتنی نسلیں ہم دنیا میں آئی ہیں، اتنی نسلیں ہماری پشتیں دنیا میں آئی ہیں اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور ابھی تک پہچان نہیں پا رہے کس در کا فیض مل رہا ہے، کس در سے نور آ رہا ہے، کہاں سے تزکیہ، طہارت، تقویٰ آ رہا ہے، کہاں سے ایمان آ رہا ہے، کہاں سے اللہ کی شریعت اسلام رہا ہے، کہاں سے صبغات اللہ آ رہا ہے، کہاں سے پتہ چل رہا ہے نفس مطمئنہ، قلب سلیم کیا ہے۔ ہم بھی نہیں جان پا رہے۔ کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ کہ ہمارا حال اس کافر سے کیا گزرا ہے جو کہ در سے لے پی رہا ہے، ان کی مہمان نوازی، ان کی صحبت، ان کی رحمت، ان کی خوش اخلاقی، ان کی محبت کا فیض دے بھی رہا ہے، پھر بھی نہیں جان رہا۔ تو پھر پہچان گیا دوسری وہ پہچان گیا، وہ اسلام لے آیا، دارِ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہم ابھی تک دار اسلام سے باہر ہیں، ہم دار اسلام میں داخل ہی ہوتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر میں دار اسلام میں پوری دار اسلام میں داخل ہو گئی تو پھر تو میں نے سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، رسول اللہ محبت اور اطاعت والی زندگی گزاروں گی، تو پھر تو میرے ساتھ چلے گا ہی نہیں، میرے ساتھ تو کوئی رہے گا ہی نہیں، پھر تو پتہ نہیں میری تعریف ہی نہیں ہونی، مجھے کوئی اچھا ہی نہیں سمجھا۔ ہم ابھی تک ڈر رہے ہیں، اس لیے ہم نہ تو در مصطفیٰ کے فیوز و برکات کو دل سے مانتے ہیں، نہ ہم امتی بنتے ہیں، اور نہ ہی ہم سر مستقیم پڑھ کے اسلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نہ ہم تقی بنتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ آن چیز پکڑی ہوئی، نمازی بانجی، اور دوسروں کو اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دوڑ کے حج کرو، حج تو سمجھ آ رہی ہے میں کیا چاہ رہی ہوں؟ جب تک ہم امتی نہیں بنے، مطیع نہیں بنے، جب تک ہمیں کلمے کے مجاہدے، کلمے راہی نہیں بنے، یہ نمازی اور حجی بننا جو ہے نا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے گہرا نقطہ؟ گہرا نقطہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ پہلا جو کام کرنا ہے، ہمیں امتی بننا ہے، جو بھی کام کرنا ہے نسبت وفا سے کرنا ہے۔ جو بھی آپ کام کرو نا اپنی زندگی میں، چلو پھرو، لینا دینا، آنا جانا، اوڑھنا پہننا، بولنا ملنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے، اطاعت مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے، محبت مصطفیٰ میں ہونا چاہیے، اتباع مصطفیٰ میں ہونا چاہیے۔ پہلے امتی بنو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ متقی بنو گے، صراط المستقیم پہ چلو،
कलमे का वादा निभाओ, कलमे के राही बनो, फिर नमाज बारी आती है नाजी बनो। हमें तो शैतान ने शॉर्टकट दिया हुआ है कि नहीं, और हम इसमें बड़े खुश हैं। शॉर्टकट लेना हम बड़े खुश हैं, फटाफट नमाज ली और फटाफट मैं फर्ज पूरे कर, हज भी कर रहे। और हमें शैतान ने नफसानी और दुनियावी खुशी और खुश गुमानी में रखा हुआ है कि तू मसीह है, तू तो हाजी है, तू तो बख्शी, तू तो जन्नती है। वो जो पहला कदम था, मती बनते, मुत्तकी बनते, कले के राही बनते, जिहादी बनते, कुरानी बनते, ईमानी बनते, दीनी बनते, ये शैतान हमें नहीं देता। आपको समझ आ? हम सारी जिंदगी नफ्स खुश करने की बजाय नफ्स परवरी में गुजारते हैं। समझे आप? नफ्स परवरी होती है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं, महंगे से महंगे कपड़े पहनूं, बड़े से आला होटल जाके हम खाएं, सैरो तफरीह करें, बड़ा हमारा घर खानदान, मिलना मिलाना, आना जाना, घूमना फिरना। हम कहते हैं ये खुशकिस्मती है भाई, बड़ी खुशकिस्मत है, ये खुशबख्त है, इस कहते हैं खुश नसीब। मैं आपको बताऊं, सारा नफ्स का मकरूफ का जाल, इस जाल में तो वो नफ्स और अंदर से नफ्स हमें गलाता है, संद अपनी शी पे चल, अपनी मर्जी पूरा। बाद शैतान हमें दुनिया के स्टेस दिखाता है, बड़ा घर चाहिए ना, गाड़ी होनी चाहिए ना, बड़ा कारो होना चाहिए, बड़ा खानदान होना चाहिए। बाहर से शैतान धोखता है, अंदर से नफ्स वर्गता है। इस तरह हम सारी जिंदगी नफ्स खुश करने की बजाय नफ्स परवरी में गुजरते हैं, और इसी को हम समझते हैं कि ये खुश नसीबी है। यार मैं आपको क्या बताऊं, नफ्स शैतान के दिए धोखे के सौदे हैं, क्योंकि हमने सौदे नफ्स और शैतान से लिए हैं, इसलिए हमारा नफ्स तना है, मजबूत है। हमारा नफ्स कितना मजबूत है, हर काम करने से पहले कहते हैं ये रस्मी रिवाजी खानदानी दुनवी होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हम कभी कहते ये पुरानी होना चाहिए, ये दीनी होना चाहिए, ये शही होना चाहिए, ये इस्लाम होना चाहिए, ये रजा रहमानी होना चाहिए, कोई भी नहीं होता। हम तो हमें अपने नफ्स इतनी उस परवरिश की, नफ्स परवरी हम इतनी की है, हमारा नफ्स इतना तना हो गया हुआ है कि हम पर गालिब से भी आगे बात अब तो बड़ी है, हमारे नफ्स ने हमें जकड़ा हुआ है। जकड़ा हुआ समझते हैं आप? जब ने आपको जकड़ा हो बुरी तरह, और आप जो भी बात से दुनिया सोचे, नसी सोचे, मुफादी सोचे, अपनी खुशी की सोचे, ये जो होते हैं लोग, उन नफ्स ने इतनी मजबूती से जकड़ा होता है, उनकी सोच भी दुनियावी, उनके हालात भी दुनियावी, इंसानी, अपने मुफाद होते हैं। ना उनकी कुरानी होती, ना उनका दिल कुरानी होता है, ना उनकी जिंदगी रूहानी है। नफ्स और शान को जिन्होंने जवा होता है, हमें वो हाल है। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो उस साथ एक दान पैदा होता, समझ रहे? इसको आम मान में देखें, जो नियत में लोग हैं वो हमजाद के, तो हमारा जो जाद होता है, हम उसको काबू करना होता है, वो नफ्स है। अगर हमने उस काबू नहीं किया ना, तो फिर वो हमें काबू लेता है, और जब वो हम काबू कर लेते ना, हमजाद जब गालिब आ जाते हैं, इसको फिर कहते हैं कि हमारा नफ्स हम पर हावी है। और इन लोगों का नफ्स हावी होता है, उनकी शहवत बहुत ज्यादा होती है, फिर दुनिया की इज्जत की तलब होती है, फिर उन्हें लज्जत चाहिए है, खाने लज्जत हो, हर चीज हमारी इज्जत हो, उनकी शहवत बहुत ज्यादा, दुनिया की तलब बहुत ज्यादा होती है, कि उनके नफ्स ताकत होता है, उनका हमजाद ने उनको काबू किया होता है। हालांकि होना चाहिए हम अपने हमजाद को, अपने नफ्स को काबू करें, खुशी से अपने हमजाद को काबू करना है, उसको कमजोर करना है, उसको महरूम रखना है। लेकिन हम तो उलट है, हम तो अपने नफ्स को तवानाते हैं, अपने नफ्स खुश रखते हैं, कि नहीं? हम अपनी जिंदगी परवरी में गुजारते हैं, नफ्स में नहीं गुजारते। नफ्स पता क्या होती है, कि जो दिल चाहे मैं उलट करना, मेरा नफ्स चाहता है मैं इज्जत हो, मैंने आपको जलील कर गिराना है। मेरा नफ्स चाहे आला आला लिबास, मैंने सादा लिबास है। मेरा दिल करता है कि मैं बड़े बड़े होटलों जाके महंगे में अच्छे अच्छे खाने खाऊं, मैंने घर में सादी खानी है। मैंने उलट करना है, जो मेरा दिल चाहे उसके उलट करना, इसको कहते नफ्स खुशी। तो मैं आपको बताऊं, जो अल्लाह बंदे होते हैं ना, 40-40 साल खुशी करते हैं, अपने को मारते हैं, आप समझ रहे हो, अपनी नफ्स खुशी करते हैं,
اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیچے رکھتے ہیں، عاجزی میں، داری میں، انکساری میں، مسکین میں، فقیر میں، سادگی میں رکھتے ہیں اللہ کے بندے۔ اس کہتے ہیں نفس کشی۔ لیکن ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں جا کہ ہم نے زندگی نفس کشی گزارنی ہے۔ ہم یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی تمہیں اپنی خوشی میں گزار ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے، یہ کہتے ہیں نا، یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ خوش ہے تمہیں ہر چیز مل رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں خوش بختی ہے۔ آپ کو سمجھ آئے ہم کس طرح کے ہو گئے ہیں؟ یعنی قرآن دین سے بالکل دور ہیں، خوش کسی خوش نصیبی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نفس کشی اور عاجزی اور ہم انکساری اور ہم زاری اور مکینی اور فقیر کو ڈھونڈیں۔ اس لیے کہ ہم دنیاوی لوگ ہیں، ہم اخروی لوگ نہیں ہیں، ہم ٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم صراط المستقیم پر ہوتے نا تو ہم دنیا دار نہ ہوتے، ہم ایمان دار ہوتے اور حق ہوتے، اور ہم آخرت طلبگار ہوتے۔ لیکن ہم تو الٹ ہیں، ہم تو دنیا استعمال پر مفاد پر لوگ ہیں، اور دنیا کی خوشیاں رونق سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ہم دنیا دار ہو چکے ہوئے ہیں، جس کے ہم دین دار ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے ہم کہاں گئے؟ بنیاد میں دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ اس لیے ہم اپنی عزت کے اور اپنی شہرت کے اور اپنے نام کے طالب ہیں، بجائے اس کے ہم در مصطفیٰ طالب ہوتے، ہم در مصطفیٰ پیروکار ہوتے، ہم کیرے در مصطفیٰ ہوتے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی ہے کہ ہم نے در مصطفیٰ سے اپنا دین بنانا ہے، نور لینا ہے، صراط المستقیم لینا ہے، حکمہ لینا ہے، حسنہ لینا ہے۔ ہم در مصطفیٰ سے کچھ نہیں لے، دنیا لے رہے ہیں، دنیا سے مال، دنیا سے خوشیاں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کی نعمتیں۔ ہم دنیا دار لوگ، اور ایسے دنیا دار لوگوں کی مثال دیکھے رسول اللہ نے دی تھی۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترے، آپ نے دیکھا کہ وہاں بکری کا ایک مرا ہوا مردہ بکری کا بچہ پڑا تھا جس کیڑے کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جو یہ مرا ہوا بکری کا بدبودار بچہ لے؟ صحابہ رام کہ کون لے گا مرے ہوئے بدبودار اس بچے کو؟ کوئی بھی نہیں لے گا، جس کا کان بھی کہتے ہیں کڑوا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ زندہ بھی ہوتا ہم نہ لیتے، یہ عیب دار تھا، مرا ہوا تو اس سے زیادہ گھٹیا بدبودار ہے، کوئی اس کو کیوں لے گا؟ تو صحابہ کرام کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال بالکل ایسی، اور جو اس کو لیتا ہے وہ دنیا خریدار کتے، کوئی نہیں لے اس کو۔ دنیا کا گار خریدار، دنیا خواہشمند وہی ہوگا جو نفس پرستگار، جس کی مثال کتے سے رسول اللہ نے دی ہے۔ اس طلبگار کتے ہیں، یہ دنیا ہے، دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلب کتے ہیں۔ اور آپ سوچو ہم کبھی اپنا جائزہ لیے؟ ہم نہیں ہماری خوش دنیا میں سوچا ہماری خوش جنتوں میں ہو، ہماری راحتیں جنت میں ہو، ہماری عزت جنتوں میں ہو، ہماری کام جنت میں ہو، ہماری نعمت گھر محلہ کچھ بھی ہمارے میں نہیں ہے۔ سب کچھ ہم نے دنیا میں رکھا ہے، دنیا کے گھر، دنیا کی عزت، دنیا کا آرام، دنیا کا سکون، دنیا کی چاہت، دنیا کی نعمت، دنیا کی زینت، سب دنیا دار کو رسول نے کیا کہا ہے؟ عقل کے لیے اشارہ کافی۔ تو یہ تو میں آپ کو سمجھ رہی ہوں، آپ کی بنیاد درست کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہم دنیا دار نہیں نا، دیندار بنو۔ دیندار بنو تو پھر آپ حقدار، ایک دوسرے کے حقدار تب ہیں۔ آپ میں کہتی ہوتی ہوں نا ہم دین بہنے ہیں، ہم دین بہنے بیٹھے بٹھائے آٹومیٹک بن گئے، نے کہا تو ادھر نہیں، دینی بہنیں اب بنیں گی جب ہم دین کے راستے، جب ہم دیندار ہوں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ سمجھ میری بات؟ پہلے دین کو اپناؤ، دین راستے پر چلو، دین پیروی کرو، دین کے دائرے زندگی گزارو، سن شریعت طریقت محبت رسول میں زندگی کرو گے نا، پھر ہم ایک دوسرے کی نہیں بہنے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں بیٹھے بٹھائے دین بن گئے، وہ سنا نہیں، دین نے کہا تھا ہم دین میں ہیں، ہم نے اس کلاس میں ہم دینی میں، کوئی بیٹھے بٹھائے کوئی کیسے جاتا ہے نہیں سمجھ آتی۔ بیٹھے بیٹھے ہم روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آپ چل رہے ہیں مستقیم؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں مستقیم ہے، ڈھونڈنا کہاں ہے، کون لوگ ہیں، نشانی ہے، کون منزلیں ہیں، کون سے مجھے آپ کو تو خبر ہی نہیں مستقیم کا راستہ کون سا ہے۔ کہنے سے کیا آپ لے لو صراط المستقیم؟ کہتے تو ہو صراط المستقیم، تو کیا لے لو؟ تو کیا حاصل کر لی صراط المستقیم کی منزلیں؟ کہنے سے اور سے نہیں کیسے حاصل ہوتا؟ جب تک آپ نیت، ارادہ اور مجاہدہ نہیں کرتے تب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے
کہنے سے آپ کی خوشی نہیں ہوئی، آپ نے نیت، ارادہ اور مجاہدہ اور پھر تزکیہ اور تربیت سے نفس خوشی کرنی۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی خوشی ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے ہم نے سنا ہے نفس کو مجاہدہ ہمارے ہو گیا، بس ہم نے سن لیا نا ہو گیا۔ سننے اگر ہونا ہوتا پھر تو کیا ہی تھی، نہ آپ اس منزل ہیں جس صحابہ کرام ہوتے رسول اللہ سے سنتے سمعنا واطعنا، ادھر سنتے ادھر دوڑ پڑتے تھے۔ ہم تو سن کے بھی ہم تو لوگ ہیں سمعنا وعصینا، سن مرضی اپنی کرتے، سن کے اپنی خاندانی اور جی اور رسمی کی طرف چلے جائے ہیں، سننے کے باوجود ہم نہ سمجھتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں نہ وہ لیتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ایسی حال ہے ہمارا کہ ہم عادی ہو گئے ہوئے ہیں، عادی مجرم جو عادی مجرم، اسے کوئی فرق پڑتا، اسے جو منجھاؤ، وہ روش نہیں تھا، وہ اپنی عادت نہیں بدلتا۔ ہمیں آئی نہیں نفس کشی، نفسی کا آپ کہو تو لوگ بڑے بڑے سمجھدار مجھے ہیں، خوشی کا کہو تو مجھے سمجھانے لگ جاتے ہیں، اللہ کا دیا سب ہے ہمارے پاس، ہمیں نفس خوشی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں نشی وہ کرے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ نفسی صحابہ نے اللہ نے نفس خوش ساری زندگی نفسی سے تو آتا ہے، عاجزی، سادگی، مسکینی، پیری، زاری، حضور بندگی، خوشی تو شروع ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، اور ہم سننا بھی اور سن بھی نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، اور سمجھنے تو کر چاہتے کیونکہ اپنی روش ہم نہیں چاہتے۔ ہم تو بنے جنتی، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا جنتی، عمر کے میں جنتی، ہم تو نشی والا راستہ جو ہے اپنی بھی جو مشکل رہا ہے کہ میں اپنی فی کروں ہر قدم پہ، اس کی ضرورت چاہیے اپنی نفی کا، دوسروں کی نفی کرنا آسان ہے، دوسرے کا تم غلط کر رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں تم بتا، تمہیں سمجھ، دوسروں کو کہنا کتنا، دوسروں کی طرف انگلیاں بڑا آسان ہے، اپنے اوپر انگلیاں اٹھانا، اپنے آپ ملامت کرنا، اور اپنی خامیاں دیکھ، پہلے تو اپنی خامی نظر آتی ہمیں، کہتے ہیں میں پرفیکٹ، میں نیک ہوں، میں بہت اچھی ہوں، اپنے تو ہم نے سارے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے، ناقص تو ہم دوسرے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو یہی کہہ رہی ہوں نفس کو کرنے کے لیے پہلے اپنے پردے ہٹانے پڑے، ہمارے اوپر تو اتنے پردے ہٹیں گے، اپنا آپ نظر آئے تو پھر نفس خوشی شروع ہوں گے نا، ورنہ لوگ ساری زندگی فہمی خوش خیالی میں کر دیتے ہیں، میں بیٹھی بٹھاشی اور جنتی، میں تو بنائی نیک ہوں۔ آپ سوچئے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جو نجیب طرفین، جو دو طرف سے سادات ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو حضرت زاد ہیں، ماں کے پیٹ میں ولی ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اور اصل سے ہیں، وہ 6 سال مجاہدہ کر رہے ہیں، 40 سال مجاہدہ کرے، پھر آپ نے 50 سال عمر میں جا کے آپ درس و تدریس شروع کیا۔ ہمارے ہاں لوگوں کا کیا ہوتا ہے، کچھ آتا ہے نہیں خود کو، اور دوسروں کو لوگ نا وہ دعوت دینے لگ جائے، لیکچر دینے لگ جائیں۔ 40 سال آپ نے ہمشی سے علم حاصل کیے، تربیت حاصل کی، تزکیہ، طہارت، تقوی، ہدایت، نصیحت، حکمت، اپنے آپ کو منور مظفر کیا، 40 سال تک خاموش مجاہدے تربیت حاصل کی، پھر جب کہنا بارگاہ ماں سے عزم ہے، 50 سال عمر میں جا کے درس و تدریس کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو، اور پھر 21 سال تک تا دم آخر کو سے پاک کا شروع ہے، تو ہم 11ویں شریف، میں تو حیران ہوتا ہوں کو 11ویں کا بڑا شوق ہوتا، 11ویں والی تعلیمات دیکھ لو، کبھی 11 والے کے مجاہدے دیکھ لو، کبھی ان کی تربیت بھی دیکھ لو، کبھی اللہ کی بات خشیت، اطاعت اور محبت دیکھ لو، سمجھ بھی ان کی منزلیں دیکھو کس طرح اللہ کی بارگاہ میں لیں اور عہدے کیے، کبھی بھی دیکھو، وہ نہیں ہم دیکھتے، بس 11ویں آنی ہے اور بیٹھ کے کھا کے تو گھر چلو، یعنی ہمارا حال اتنا بڑا ہوا ہے، قرآن بھی زبانی پڑھ، رسول اللہ سے نسبت بھی خیالی بھی ہے، اور 11ویں بھی ہم نے رسمی بنانی، اللہ کرے ہم اس سے پہلے کہ وقت فرشتے ہمیں نہیں آئے، وہ تو ذلت جاگنا ہوگا، یہ عزت کا جو ہے جو آج میں کو جگا رہی ہوں کہ عزت سے، یہ عزت جاگنا ہے، آج جگے عزت رہ جائے گی، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں الابرار پاک ہستیوں کے ساتھ 11ویں والے ہیں، 12ویں والے ہیں، رسول اللہ جنہوں نے دین مکمل کیا، ہم دین پر مکمل عمل کرنے ہو جائیں، دین میں مکمل داخل ہو جائیں، اللہ ہمیں سنت شریعت طریقت اطاعت رسول والا تاکہ ان کے در سے حیرات لے کے نسبت لینے دنیا میں کام ہو، اور آخرت میں ہم ان کے ساتھ امت اور رب کے قابل ہوں، آمین۔